اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان قاری محمد عرفان قادری نقشبندی آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج میں نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ موضوع میرا یہ ہے کہ نماز کے اندر جو وسوسات آتے ہیں ان کا میں نے ذکر کرنا ہے، اور وسوسات کا حل جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ چور جو ہے وہ چوری کہاں پہ کرتا ہے؟ کہ جہاں مال ہوتا ہے، تو مال جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے۔ کسی غریب گھر کے اندر چور نہیں جاتا جہاں پہ مال نہیں ہوتا، کسی جھونپڑی والے کو چور تنگ نہیں کرتا، وہ کسی بڑی جگہ پہ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو شیطان ہے وہ وہاں پہ آتا ہے کہ جس جگہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور یہ وسوسات کا آنا جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ آپ کے پلے ایمان ہے تو یہ شیطان آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ نے ان وسوسات کے اوپر جو ہے آپ نے خود جو ہے وہ توجہ کرنی ہے۔ اگر خود توجہ کریں گے تو پھر تو آپ مجرم ٹھہریں گے، پھر تو آپ کے نماز کے اندر جو ہے وہ خلل آئے گا۔ اور اگر آپ جو ہے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو وسوسات جو ہیں وہ کم آئیں تو یہ جو ہے یہ اچھی بات ہے، پھر اس پہ آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وسوسات سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2-4 عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ ان عملوں کو اپنائیں تو انشاءاللہ الکریم وسوسات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے معنی و مفہوم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو، اگر تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض ایسے بندے ہیں اللہ کے کہ جو پڑھے نہیں ہوتے، ان کو ترجمہ جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا، تو وہ کیا کریں؟ وہ جو ہے وہ جنت و دوزخ، اللہ رسول کے تصورات، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مکہ و مدینہ شریف جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو ہے وہ اپنا تصور لے کے چلے جائیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے دنیاوی خیالات میں گم ہونا اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ اس جانب اپنے خیالات جو ہے وہ کر لیں۔ آپ قبر کا منظر سامنے رکھ لیں، اللہ کا خوف جو ہے وہ سامنے رکھیں کہ کل قیامت والے دن میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور دوسرا عمل جو ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے نماز کے جو کلمات ہیں وہ اتنی آواز سے پڑھنے ہیں کہ آپ کے کانوں کو آواز سنائی دے، اتنی آواز سے آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ الکریم وسوسات جو ہیں وہ کم آئیں گے۔ یہ وسوسات جو ہیں وہ زیادہ تبھی آتے ہیں کہ جب ہم جو ہے نا وہ ایسے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ذہن کے اندر جو ہے وہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وسوسات جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وسوسات جو ہیں پھر وہ آئیں گے ہی آئیں گے۔ تو جب آپ اتنی آواز سے پڑھیں گے، اور پڑھنا بھی ایسے ہی چاہیے، اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو جو آواز جو ہے وہ سنائی دے، آپ کے اپنے کان جو ہے وہ لفظ سن رہے ہوں، تو پھر جو ہے وہ وسوسات کم آئیں گے۔ اور اگلا جو میں عمل عرض کرنے لگا ہوں تیسرا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے اپنی بائیں جانب لا حول ولا قوت، یہ بھی علماء کرام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کلمات پڑھیں، ایک بار پڑھیں، اور ایسے تھوکنے کی طرح جو ہے وہ آپ نے انداز جو ہے وہ اپنانا ہے، یعنی تھوکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوکنا نہیں ہے، ویسے تھو جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ عمل کریں گے 7 مرتبہ، ایسا کر کے آپ جو ہے نماز شروع کریں، انشاءاللہ الکریم بفضل ہی تعالی آپ کو وسوسات نماز کے اندر کم آئیں گے۔ اور جو اگلا عمل عرض کرنے لگا ہوں وہ عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر روز صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تو تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے
کہ 10 مرتبہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح پڑھتا ہے تو ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العالمین جو ہے کرم فرماتا ہے، بندے کو شیطانی وسوسات جو ہیں وہ کم آتے ہیں، برے خیالات جو ہیں وہ کم آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو بھی آپ جو ہے وہ اپنا ورد زبان رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ خیر فرمائے گا۔ اور زیادہ نہ صحیح اور لا حول ولا قوت یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں، اور یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کلمات کو پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ ہو سکے تو زیادہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، اگر 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 21 مرتبہ آپ شام کو پڑھ لیں۔ تو یہ آپ عمل جو ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، آپ ان عملوں کو اپنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ خیر فرمائے گا، آپ کو وسوسات جو ہیں وہ کم آئیں گے، اور نماز جو ہے اس کے اندر آپ کا لطف جو ہے وہ بڑھ جائے گا، آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ تو خشوع و خضوع تبھی پیدا ہوگا جب ہم نماز کے اندر ڈوب کے اللہ کی محبت میں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو سامنے رکھ کے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کے، اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل کو سامنے رکھ کے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو سامنے رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نماز پڑھی ہے، تو ہمیں یہ دین سیکھنا چاہیے اس قدر۔ جب ہم یہ سیکھیں گے، جب ہمیں یہ پتہ ہوگا، ہم یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا خشوع و خضوع، لیکن آپ کی توجہ ہونی چاہیے نماز کی طرف۔ اگر ایک بوجھ سمجھ کے آپ اتار رہے ہیں، ایک بوجھ سمجھ کے جلدی ٹھیک ہے جی ہم نے پڑھنی ہے، تو پھر ایسی نماز کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اور فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب اللہ تعالیٰ تحقیق وہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومنین، کون سے؟ آگے فرمایا کہ جن کو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور نماز ایسی ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ جس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ یقین جانیے کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، مرد و زن کو، میں جو ہے جب ان سے بات ہوتی ہے، کبھی لوگ آتے ہیں تو نماز کے مسائل کے ہی پتہ نہیں ہوتا، یہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر کون سے عمل جو ہے وہ فرض ہیں، فرض کا درجہ رکھتے ہیں، کون سے واجبات کا جو درجہ رکھتے ہیں، کون سے عمل سنت ہیں، کون سے جو ہے وہ مستحب ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم ہر غلطی کو ایک جیسی غلطی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ بھی کیا حاصل ہوگا۔ تو نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز کو ہم نے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو خشوع و خضوع کے طریقے، یعنی شیطان سے جب ہم اس کے وسوسات سے بچ جائیں گے تو پھر ہمیں خشوع و خضوع جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوسرے جو دوست احباب ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان تک ضرور جو ہے وہ شیئر فرما دیا کریں۔ اور اگر جو ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور جو ہے وہ نئی معلومات حاصل ہو جائے، تو آپ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں۔ انشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔